سابق پاکستانی سفارتکار کی ساجزادی نور مقدم کے قتل کے مقدمے کے ملزمان نے اپنے وکلاء کے ذریعے مقدمے کے اندراج کے طریقہ کار اور واقعات کی ترتیب پر سوالات اٹھاتے ہوئے FIR اور مدعی کی درخواست کو من گھڑت قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ ملزمان کے وکلاء نے FIR ہاتھ سے لکھے جانے، ان کے لکھنے میں 2 مختلف قلم استعمال ہونے اور اس میں وقوعے کا وقت موجود نہ ہونے جیسے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ نور مقدم قتل کیس کی باقاعدہ سماعت بدھ کو اسلام آباد کے ایڈیشنل اینڈ سیشن جج محمد عطار ربانی کی عدالت میں شروع ہوئی۔ تھانہ کوسار میں تعینات سینئر ASI رضا محمد استغاثہ کے پہلے گواہ کے طور پر پیش ہوئے۔ اس موقع پر ملزمان کے وکلاء نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ FIR عدالت میں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے بیان دینے والے پولیس افسر نے خود درج نہیں کی بلکہ ایسا کسی اور کے کہنے پر کیا گیا۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر سمیت دیگر زیر حراست ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ ضمانت پر رہا مرکزی ملزم کی والدہ عصمت جعفر اور تھراپی ورکس کے 6 اہلکار بھی وہاں موجود تھے۔ مقدمے کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے گزشتہ سماعتوں کی طرح بدھ کو بھی عدالت میں آتے ہی جج کو مخاطب کرنے کی کوشش کی، جس پر انہیں بار بار روکا گیا۔ ظاہر جعفر جو پہلی چند پیشیوں میں نہایت بری حالت میں نظر آ رہے تھے، بدھ کی ہونے والی سماعت میں سبز رنگ کا سویٹر اور پتلون پہنے نسبتاً زیادہ پرسکون اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ کارروائی کے دوران عدالت کی طرف سے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو مہیا کردہ وکیل شہریار نواز خان نے جج کو بتایا کہ ان کی ابھی تک اپنے موکل سے بات نہیں ہو سکی ہے، اس لیے وہ عدالت کی کارروائی میں حصہ لینے سے قاصر ہیں۔ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج محمد عطار ربانی نے انہیں مرکزی ملزم ظاہر جعفر سے ملنے کی ہدایت کی اور شہریار نواز خان نے کمرہ عدالت ہی کے کونے میں ظاہر جعفر سے مختصر گفتگو کی، جس کے دوران انہوں نے اپنے موکل سے وکالت نامے پر دستخط بھی لیے۔ بعد ازاں ظاہر جعفر نے عدالت سے جاتے ہوئے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے مختصر گفتگو بھی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ وکیل نے ان سے کیس کی فائل کے متعلق پوچھا اور میں نے انہیں بتا دیا ہے۔ اس سے قبل تھانہ کوسار کے سینئر ASI محمد رضا نے اپنے بیان میں کہا کہ 20 جولائی کی رات وہ تھانے میں جنرل ڈیوٹی پر تھے جب انہیں رات 11 بجے سب انسپکٹر عابد لطیف کے ذریعے نور مقدم کیس کا استغاثہ موصول ہوا اور انہوں نے FIR درج کر لی اور کیس مزید کارروائی کے لیے پولیس کے متعلقہ محکمے کو بھیج دیا۔ سینئر ASI محمد رضا کے مختصر بیان کے بعد ملزمان کے وکلاء محمد اکرم قریشی، اسد جمال اور عباسی ایڈوکیٹ نے استغاثہ کے گواہ پر جرح کی۔ استغاثہ کے گواہ پر جرح ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ تھراپی ورکس کے سربراہ وکیل محمد اکرم قریشی نے عدالت میں موجود مقدمے کے مدعی سابق پاکستانی سفارتکار شوکت مقدم کو کمرہ عدالت سے باہر بھیجنے کی استدعا کی۔ انہوں نے کہا کہ شوکت مقدم اس مقدمے میں خود ایک گواہ ہیں اور انہیں دوسرے گواہوں پر ہونے والی جرح کے درمیان موجود رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جس پر سابق پاکستانی سفارتکار شوکت مقدم جج محمد عطار ربانی کے کہنے پر دوسرے ملزمان کے ساتھ کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے۔ محمد اکرم قریشی نے استغاثہ کے پہلے گواہ سے سوالات میں انہیں وقوعے سے متعلق اطلاع ملنے، کس کے ذریعے ملنے، کس وقت موصول ہونے اور ان تمام واقعات کا تھانہ کوسار کے روزنامچے میں اندراج ہونے سے متعلق دریافت کیا۔ اسی طرح انہوں نے سینئر ASI سے پوچھا کہ FIR سرکاری ہدایت کے برعکس کمپیوٹر کے بجائے ہاتھ سے کیوں لکھی گئی تھی، جس پر محمد رضا نے کہا ہمارا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر اسے کمپیوٹر پر لکھا جاتا ہے۔ محمد اکرم قریشی ایڈوکیٹ نے گواہ سے دریافت کیا کہ انہیں اس واقعے کی پہلی اطلاع کس نے دی اور تھانے کے SHO کو کس نے بتایا، جس پر محمد رضا نے جواب دیا کہ اتنے اہم مقدمے کی صورت میں تھانے کا سارا اسٹاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے گواہ سے مزید پوچھا کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ FIR آپ نے خود نہیں لکھی اور نہ ہی اس کے نیچے موجود دستخط آپ کے ہیں۔ اس کے جواب میں استغاثہ کے گواہ سینئر ASI محمد رضا نے انکار کیا۔ محمد اکرم قریشی کے نور مقدم کے قتل کے وقت سے متعلق سوال پر گواہ نے کہا کہ ایسا رات کے 10 بجے ہوا، جس پر وکیل نے کہا کہ 10 بجے آپ کو اطلاع ملی تھی، لیکن قتل کس وقت ہوا اس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ملزمان کے وکلاء میں سے عباسی ایڈوکیٹ نے گواہ سینئر ASI محمد رضا سے دریافت کیا کہ ہاتھ سے لکھی گئی FIR پر لکھا ایک نمبر ایک الگ قلم سے کیوں لکھا گیا، جس سے گواہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ عباسی ایڈوکیٹ نے مزید کہا کہ آپ تھانے اطلاع پہنچنے سے پہلے مدعی یعنی شوکت مقدم سے ملے تھے، جس کا گواہ نے نفی میں جواب دیا۔ ملزمان کے وکلاء نے استغاثہ کے پہلے گواہ تھانہ کوسار کے سینئر ASI محمد رضا پر جرح کے بعد عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا کہ FIR اور استغاثہ کا بیان دونوں من گھڑت ہیں اور اسی لیے FIR کمپیوٹر کے بجائے ہاتھ سے لکھی گئی، اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ FIR اس گواہ نے خود لکھی ہے بلکہ یہ سینئر افسران کے کہنے پر لکھی گئی ہے۔ ضمانت پر رہا مرکزی ملزم کی والدہ عصمت جعفر نے عدالت کو یہ درخواست میں استدعا کی کہ F74
لاہور کا وہ گھر جس میں نور مقدم کا قتل ہوا ان کی ملکیت ہے اور انہیں اسے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ اگر یہ ملزمہ کی ملکیت ہے تو انہیں اس میں رہنے اور استعمال کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے ایسی کسی درخواست کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مدعی کے وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ استغاثہ مزید 5 گواہ عدالت کے سامنے پیش کرے گی۔